الحمد لله الحمد لله الذي أحسن العلم في الأقصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الحقيقة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين حمد والصلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم وأعظم شانہ و برہانہ کا بے حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کی توسل سے آپ کو ہم سب کو کئی نوجوانوں اور کئی بزرگوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے سننے تسلیم کرنے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اس کی پیدائش اور دنیا میں آنے کا مقصد بیان کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا کیوں فرمایا کہ لیعبدون اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے اس کا قرآن کی صحت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے نعوذ باللہ اللہ الصمد ہے وہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں کسی کی عبادت کا میں محتاج ہوں لیکن بات یہ ہے کہ صوفوں پر وہی بندہ بیٹھتا ہے جس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں قالینوں پر وہی بندہ بیٹھتا ہے جس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے یہ جنت انہی لوگوں کو دینی ہے کہ جنہوں نے اپنا ظاہر اور باطن گناہوں سے پاک رکھا ہم وضو کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا کہ ظاہر پاک کرنا ہمارا کام ہے ہم پاک کریں باطن اللہ اس کی برکت سے وقت کی برکت سے پاک کرنا اور لیعبدون کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ 10 منٹ 15 منٹ نکالو مسجد میں ٹکرے مار کے چلے جاؤ نہیں فرمایا لیعبدون اے لیعرفون علامہ آلوسی نے اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح المعانی اور بیان میں لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کرو اس لیے کہ
تم اللہ کی پہچان حاصل کر سکو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عبادت کے لیے آ جاؤ، انت عبد اللہ کأنک تراہ، بخاری کی روایت ہے، تم اللہ کی عبادت کس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا اگر اس مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے تو یہ تو تصور کر لو جب بھی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی اب عبادت دو طرح کی ہے، ایک نوجوان کی عبادت ہے اور ایک بوڑھے کی عبادت۔ نوجوان کی عبادت بوڑھے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور نوجوان کس کو کہتے ہیں؟ جوانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 18 سال سے لے کر 30 سال کا جو عرصہ ہے اس کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے۔ تو جوان نوجوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب عبادت کر کے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو پتا ہے کہ اپنے آپ کو فرمایا کہ انا حبیب اللہ، جی میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور اس کے ساتھ پھر حضور نے یہ جملہ کس کے لیے استعمال کیا؟ نوجوان۔ فرمایا حبیب اللہ طالب الشاب، عربی میں نوجوان کو شاب کہتے ہیں، جی نوجوان ینگ۔ فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ہے جسے اللہ نے جوانی عطا فرمائی اور اس جوانی میں پھر اس نے گناہوں سے سچی توبہ کی، اپنی جوانی عبادت میں ڈال دی اور گناہوں سے سچی توبہ کی۔ جی آج ہمارے نوجوان ہلاک ہو رہے، موبائل کو چاہے 4 گھنٹے ٹائم دے دیں، مسجد کو 10 منٹ 20 منٹ بھی نہیں دیتے۔ جی ذہن میں رکھ لیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوجوان جو ہے اس کی ایک رکعت، نوجوان کی ایک رکعت عبادت بوڑھے کی 100 رکعتوں پر واجب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک بوڑھا بندہ ہے، ایک نوجوان ہے، اگر نوجوان صرف ایک رکعت پڑھتا ہے اور بوڑھا 100 رکعت پڑھتا ہے، اس کی ایک رکعت اس کی 100 رکعتوں پر واجب ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 افراد ایسے خوشبخت اور خوش نصیب ہیں کہ قیامت والے دن، جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے بزرگ تو روح عبادت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ قیامت والے دن ہمیں اپنا سایہ رحمت نصیب فرمانا جس دن تیری رحمت کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 افراد حضور نے گنے، ان 7 میں سے نشأ شاب فی عبادت اللہ، فرمایا ایک اس نوجوان کو قیامت والے دن سایہ رحمت ملے گا کہ جس نوجوان نے اپنی ساری جوانی عبادت میں ڈالی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے قیامت والے دن جن لوگوں کو سب سے زیادہ قرب عطا فرمانا ہے، جی یہاں یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی نگرانی کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، اس کا نام آتا ہے، وہاں اس نوجوان کا بھی نام آتا ہے جس نے اپنی جوانی عبادت میں ڈالی۔ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، یوں صحابہ کو انگلیوں سے اشارہ کیا، فرمایا جیسے یہ انگلیاں دونوں آپس میں قریب ہیں، فرمایا جو نوجوان اپنی جوانی عبادت میں ڈالے گا، فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح کریں گے۔ جی مزہ تو یہ ہے نا کہ حضور کا غلام قیامت کا دن آئے، حضور خوش ہو جائے، اس نے اپنی جوانی میرے رب کی عبادت میں اور میرے عشق میں ڈالی، پھر تو مزہ ہے۔ جی
اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان ہے، فرمایا جو نوجوان ہے جب وہ توبہ کرتا ہے جوانی کی حالت میں اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پر منکر نکیر جب سختی کرنے لگتے ہیں نا تو سرکار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاو فَإِنَّ الشَّابَ لَمْ يَقْبُلْ عُمْرُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس نوجوان کو چھوڑ دو، کیونکہ اس نے جوانی میں توبہ کر لی اور پھر آگے بڑھاپے والی مکمل عمر اس کو ملی ہی نہیں، لہذا اس کو چھوڑ۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین توبہ کس کی ہے، نوجوان کی توبہ۔ نوجوان جب ہر صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ سے جب توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس نوجوان پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے میری انگلی پکڑ کے فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی جوانی کو عبادت میں ڈھال دے۔ گویا حضور کا مطمع نظر اور حضور کی چاہت یہ ہے کہ میری امت کے نوجوان موبائل کی اریانی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ قیامت والے دن حضور نے فرمایا کہ سب سے جو ہے برا انسان، برا نوجوان ہوگا جو اپنا وقت ضائع کر کے دنیا سے گیا ہوگا۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بندہ ہر بے فائدہ کام کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں وقت گزارے۔ اور حضور نے نوجوانوں کو صرف دنیا کی زندگی بھی نہیں سمجھایا، نوجوانوں سے آپ نے خطاب صرف دنیا کی زندگی بھی نہیں بلکہ اتنا درد دل رکھا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبروں کے پاس گزرتے ہوئے افسوس کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک نوجوان کی قبر ہے، اس سے عذاب کی آواز آ رہی تھی، نوجوان عذاب قبر میں مبتلا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش تم نے اپنی جوانی ضائع نہ کی ہوتی، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوتی تو آج تمہیں عذاب قبر نہ ہوتا۔ جی، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عمدہ، سب سے بہترین اللہ کی بارگاہ میں وہ نوجوان اور وہ ینگ شخص ہے کہ جو شخص اپنی جوانی میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بوڑھے کے مشابہ سمجھتا ہے۔ اور فرمایا سب سے برا وہ بوڑھا ہے کہ جو اپنے آپ کو نوجوان کی جوانی کے ساتھ مشابہ قرار دیتا ہے۔ مطلب اس حدیث کا محدثین نے، فقہاء نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان ہو، اللہ اس کو جوانی عطا فرمائے، پھر اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو کیسا بنا لے، بوڑھے کی طرح۔ کس طرح؟ جس طرح بوڑھا جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کے اب تھوڑے لمحات باقی رہ گئے، زیادہ سال میری زندگی کے گزر گئے ہیں، چند سال میرے باقی رہ گئے، وہ زیادہ خوف خدا میں مبتلا ہو جاتا ہے، قبر موت کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کا نوجوان اپنے آپ کو بوڑھے کی زندگی کے مشابہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی زندگی کو یہ نہ سمجھے میں ابھی ینگ نوجوان ہوں، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ مختصر زندگی ہے دنیا کی، کوئی پتہ نہیں کہ میں آج کل کب قبر میں چلا جاؤں۔ اس فانی زندگی کو دار مفارقت دے کر جو دائمی زندگی ہے آخرت کی، عالم برزخ کی، میں اس کی طرف وقت سفر باندھوں، کوئی پتہ نہیں جی۔ اور جو بوڑھا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ یہ سمجھے گا کہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں، میں نوجوان کی طرح ہوں، میری ابھی بہت زندگی ہے، تو فرمایا وہ سب سے بدترین وہ بوڑھا ہے۔ بوڑھے کو چاہیے، بڑھاپا آ گیا ہے جی، بال سفید ہو گئے ہیں، اب اللہ کی طرف رجوع کرے،
اللہ کی عبادت میں وقت صرف کریں، اور یہ نہیں کہ بوڑھے کو اللہ کا بلاوا نہیں آتا یا اللہ کی طرف سے نشانیاں یا علامات اور قرائن نہیں آتے کہ تم نے اب دنیا سے چلا جانا، تو آتے ہیں۔ امام غزالی حجت الاسلام نے ایک بڑی مافروز بات مکاشفۃ القلوب اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے نبی تھے نا، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر پیغمبر، ان کا بڑا اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوستانہ تھا، یعنی جو فرشتہ ہماری روح قبض کرے گا نا اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا اس کے ساتھ بڑا دوستانہ تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے اس دوستی میں کہ میری جب موت کا وقت قریب آئے تو مجھے پتہ چل جائے، تم بتا دو بھی اب تیاری کرو جی موت کا وقت آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہا ہو سکتا ہے۔ کہا کس طریقے سے؟ کہا موت سے پہلے اتنا کرنا، میری طرف کوئی قاصد بھیج دینا، پیغام رساں بھیج دینا جو آ کر مجھے پیغام دے دے کہ چلو آپ موت کی تیاری کرو، موت بہت قریب آ گئے۔ جی کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن پھر کیا ہوا، اسرائیل السلام آ گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اسرائیل علیہ السلام تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ جب میری موت کا وقت قریب ہے مجھے پہلے کچھ بتا دینا کہ موت کا وقت قریب آ گیا، تیاری کرو۔ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا تھا کوئی قاصد بھیج دینا، کوئی پیغام رساں کوئی ایلچی بھیج دینا، اور تم نے بھیجے ہی نہیں، بتایا ہی نہیں۔ کہا نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بوڑھا ہوتا ہے نا، ایک نہیں کئی پیغام اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے اس سے پہلی عمر والے بھی بے فکر نہ رہیں، فکر کریں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی عمر 40 سال کو کراس کر جاتی ہے، 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، 41 ہوئی، 42 ہوئی، 50 ہوئی، جتنی بھی، تو ویسے حضور نے فرمایا کہ میرے ان کی زیادہ سے زیادہ عمر 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان کی، جس طرح صحیح مسلم اور بخاری میں روایت ہے۔ سرکار کی اپنی عمر مبارک کی 63 سال تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اللہ عنہ 63 سال، حضرت فاروق اعظم 63 سال، اکثر صحابہ کی۔ تمہارا حضور نے فرمایا 40 سال سے عمر اوپر ہو گئی ہے اور اب تک اس بندے کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ، 40 سال کو کراس کر چکا۔ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا پھر ایسا بندہ جہنم کی تیاری کرے، یعنی اس کا نفس ہمارا ابھی تک واپس موت قبر کی فکر کی طرف نہیں پلٹا، ابھی تک جیسے اس کی عمر گزر رہی ہے ایسے ہوتی جا رہی ہے، سنت رسول کو ذبح کیے ہوا چہرے پر نہیں اس کے دل میں آتا کہ یار ایک مٹھی میں رکھ لوں، آج پیغام موت آ جائے تو کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا اتنا یارانہ دوستانہ، تو جب اسرائیل آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، کہا یہ کیا، میں نے تو کہا تھا پہلے تو قاصد بھیجنا، کوئی پیغام رساں بھیجنا، وہ تو آپ نے بھیجے نہیں۔ کہا اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی قاصد بھیجے۔ فرمایا دیکھو پہلے تمہارے بال سر سے پاؤں تک کالے تھے، اب تمہارے بال سفید ہو گئے، کچھ سر کے کچھ داڑھی کے سفید ہو گئے۔ یہ پہلا پیغام ہے موت کا کہ اب تم نے پیچھے نہیں ہونا، ریورس نہیں ہونا، آگے تم نے جانا ہے۔ یہ پہلا قاصد ہے کہ موت کی تیاری کرو۔ اور پھر دوسرا، جب آپ نوجوان تھے آپ کے جسم میں طاقت، عضلات میں مضبوطی، جی قوت وہ اور درجے کی تھی، اب جب بڑھاپا آ گیا تو وہ پھر طاقت نہیں رہی، یہ بھی تو موت کا پیغام ہے۔ جی مولانا روم فرماتے ہیں جب بندہ نوجوان ہوتا ہے نا تو پھر وہ بالکل تیر کی طرح ہوتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو مان ہوتا ہے۔ جی فرماتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو اپنی جوانی میں توبہ کر لیتا ہے اور رجوع اللہ کر لیتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے، آپ کی بارگاہ میں نوجوان صحابی بھی بیٹھے تھے،
اور بوڑھے صحابی عمر رسیدہ وہ بھی بیٹھے۔ اب جبریل امین جب آئے تو انہوں نے نوجوان کو، حضور کو سلام کرنے کے بعد نوجوان سے سلام کیا جی، اور جو بوڑھا بزرگ تھا نا اس کو سلام کیا جی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا کہ میری محفل میں دو بیٹھے ہیں، ایک نوجوان ہے ایک بوڑھے ہیں، دونوں صحابی ہیں، تو آپ نے جوان کو سلام کیا ہے، بوڑھے کو سلام نہیں کیا، یہ کیا؟ تو کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نوجوان آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے نا، اس نے اپنی جوانی میں سچی توبہ کر لی ہے، اور یہ جو بوڑھا ہے اس نے ساری جوانی ضائع کر۔ اب جب بڑھاپے کو پہنچا، جیسے ہمارے پاکستانی ہیں، جب نوجوان ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، عبادت میں نہیں صرف کرتے، حج نہیں کرتے، جب 80 سال 90 سال کی قریب عمر کو پہنچ جاتے ہیں پھر آپ وہ کہتے ہیں یار جوں تاش کھیل کھیل کے جب تھک جاتے ہیں کہتے ہیں چلو یار گناہ معاف کرائیں، آپ اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے جائیں جی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے جوانی میں گناہوں سے توبہ کر لی تھی، اور جوانی میں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کا معنی کہتا ہے رجوع کرنا، فرمایا کہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ شیر بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں تو وہ بھی ایک غار میں ڈیرا لگا لیتا ہے، حالانکہ وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے چرند پرند سب کو کھاتا پیتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ ظلم سے اپنے آپ کو روک کے ایک غار میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بہترین نوجوان وہ ہے کہ جو اپنی جوانی کو بوڑھے کے مشابہ قرار دیتا ہے، یعنی جس طرح بوڑھا سمجھتا ہے کہ اب میری عمر بالکل تھوڑی رہ گئی ہے، نوجوان کو اس طرح جو ہے وہ سمجھنا چاہیے اپنی جوانی، اور جون کر کے حضور نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ اپنی عبادت میں اپنی جوانی کو صرف کریں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جو ہے اپنی جوانیاں اپنے بڑھاپے عبادت میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔